بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سبین ود وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے سبین ود وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک اوورسیز پاکستانی کی بیوی کی کہانی ہے جس کا نام مونا ہے۔ مونا ہی کی زبانی۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت منتوں مرادوں سے مانگا تھا۔ میرے 4 بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میرے بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ایون کہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو میں اپنے بھائیوں سے ان کی بھی چیزیں لے لیتی تھی اور میرے بھائی مجھے بہت خوشی سے اپنی ساری چیزیں دے دیتے تھے۔ بس یوں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم سارے بہن بھائی کب جوان ہو گئے۔ میں نے انٹر کر رکھا تھا اور میرے بھائیوں نے بھی اچھی خاصی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ میرے 2 بڑے بھائی میرے بابا کے بزنس میں اٹیچ ہو گئے تھے، جبکہ میری والدہ ان دنوں بہت پریشان رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہر وقت دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ میری بیٹی کا کوئی اچھا نصیب کرنا۔ ایک دن میرے بابا سے میری ماما نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں مونا کی شادی کر دینی چاہیے۔ میرے بابا بولے ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر ہم اپنے بڑے بیٹے کی بھی مونا کے ساتھ شادی رکھ لیتے ہیں اور ہم مونا کے لیے اور اپنے بڑے بیٹے کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے انٹر کیا تھا تو میری دلی خواہش تھی کہ میں پارلر کا بھی کورس کر لوں، لیکن میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں اب بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں۔ میں ایک بیٹی تھی، اپنے باپ کی سچویشن سمجھ سکتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ میری ماں اپنے محلے کی 2-3 عورتوں سے انہوں نے کہہ رکھا تھا کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو مجھے بتانا، اور کچھ ہی مہینے بعد، تقریباً 2 یا 3 مہینے بعد، میری ماں کو ایک عورت نے رشتہ بتایا۔ میری ماما بولی کہ پہلے میں خود دیکھنے جاؤں گی لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ عورت بولی میں ان سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ دوسرے دن شام کے ٹائم وہی عورت ہمارے محلے کی جو آنٹی تھیں وہ آ گئیں اور میری ماما سے بولی کہ ہاں ٹھیک ہے، میری ان سے بات ہو گئی ہے، آپ آ جانا۔ دوسرے دن میرے بڑے بھائی، میرے بابا اور میری ماما تینوں رشتہ دیکھنے چلے گئے۔ جہاں رشتہ دیکھنے گئے تھے اس لڑکے کا نام منان تھا، جبکہ اس نے بھی انٹر کر رکھا تھا اور ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، یعنی کہ اس کی اتنی اچھی جاب نہیں تھی، لیکن اس کے پیرنٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ ابھی بھی اپنی سٹڈی آگے جاری رکھے گا اور بہت اچھی اس کو جاب مل جائے گی۔ جبکہ جو میرے سسر تھے ان کا اپنا بزنس تھا۔ بس یہ میرے نصیب میں منان لکھا ہوا تھا۔ میری والدہ گھر آئیں، انہوں نے میری بابا سے بات کی۔ میرے بابا بولے ہاں ٹھیک ہے، رشتہ تو ہمیں پسند ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بھی ہمارے گھر آ کے ہماری بیٹی کو پہلے دیکھ لیں۔ 2 یا 3 دن کے بعد میرے سسرال میں سے میری بڑی نند، میرا نندوئی اور میرا سسر اور میری ساس مجھے دیکھنے کے لیے آ گئیں، اور میں اپنی یہاں پہ تعریف نہیں کروں گی، لیکن میں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور خوبصیرت تھی۔ بے شک میں 4 بھائیوں کی بہت لاڈلی بہن تھی، میں نے انٹر بھی کر رکھا تھا، لیکن میری ماما نے مجھے ہر وہ ہنر سکھایا جو آگے چل کے ایک بیٹی کے کام آتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر آئے میں ان کے آگے چائے لے کے گئی، ان کو دیکھتے ہی میں پسند آ گئی، اور یوں وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن میں منان کی دلہن بن کے منان کے گھر چلی گئی۔ پہلے دن ہی مجھے منان کے گھر والوں کی
جو عادتیں تھیں وہ بہت مشکوک لگ رہی تھیں، کیونکہ ہمارا ماحول منان کے ماحول سے بہت ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن میری ماما نے میری تربیت اس طریقے سے کی تھی کہ میرے دل میں کبھی اتنی جلدی برائی نہیں آتی تھی۔ ہاں، اگر میں منان کی بات کروں تو منان ماشاءاللہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ منان نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ میری 2 نندوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ میری 2 نندیں ان میرڈ تھیں۔ میری ساس، جو کہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ تیز تراز عورت تھیں، اور میری ساس ایسی ایسی حرکتیں کرتی کہ منان کو سمجھ بھی آ جاتی، لیکن منان بات نہیں کرتا تھا۔ اور ہاں، یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ منان اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ میں 4 بھائیوں کی 1 بہن تھی۔ منان 4 بہنوں کا 1 بھائی تھا۔ اس لیے منان کو یہی لگتا تھا کہ کہیں میری وجہ سے کوئی ایسی تکلیف میری ماں کو، میری بہنوں کو اور میرے بابا کو کبھی نہ پہنچے۔ تقریباً 6 مہینے ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، بلکہ یوں کہیں میری زندگی منان کے ساتھ اچھی گزر رہی تھی۔ میں اپنی نندوں کے ساتھ دن رات کام کرواتی، اور جیسے ہی منان کے آنے کا ٹائم ہوتا میں اپنے کمرے میں آ جاتی۔ منان نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم اتنا کام کرو، اتنا نہ کرو، کیونکہ منان میرے ساتھ بہت اچھے تھے، اور میں اسی بات سے سارا دن خوشی خوشی یہ کام کرتی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے، منان تو میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اور انہی دنوں میرے سسر بہت سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر میرے سسر کے اوپر تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپیہ خرچ آ گیا۔ میرے سسر بہت سخت بیمار رہنے لگے، اور یوں ان کا جو اپنا بزنس تھا اس میں لاس ہونا شروع ہو گیا۔ میرے سسر نے منان سے بولا کہ بیٹا اب تم میرا بزنس سنبھال لو، لیکن منان کا شادی سے پہلے ہی مائنڈ آؤٹ آف کنٹری جانے کا تھا، کیونکہ یہ بات مجھے منان کی والدہ یعنی کہ میری ساس نے بتا دی تھی۔ منان نے تو جیسے ایک ضد سی باندھ لی کہ میں نے اب یہاں پہ نہیں رہنا۔ بابا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور میرے سر کے اوپر ابھی 2 بہنوں کا بوجھ ہے، جبکہ جو 2 بڑی بہنیں تھیں تقریباً ان کا بھی خرچہ منان ہی چلاتے تھے، یا میری ساس کہہ لیں یا منان کہہ لیں، کیونکہ فیملی تو وہی ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی منان نہیں منع ہوئے۔ ایک دن رات کو ہماری بہت زیادہ بحث ہو گئی۔ منان بولے کہ تم نہیں چاہتی کہ ہماری زندگی میں مزید آسانیاں آئیں؟ لیکن میں منان سے ایک ہی بات کہتی تھی، میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آسانیاں تو ہمارے پاس پہلے سے بہت ہیں۔ ہاں، کیا ہوا اگر ہمارے پاس ٹرپل سٹوری گھر نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی گاڑی نہیں ہے۔ گاڑی تو پہلے تھی، لیکن اس طرح کی نہیں تھی کہ جس سے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، بہت مہنگی ہو۔ میں اپنی ساری خواہشات میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ الحمدللہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور میں نے کبھی یہ خواہش بھی نہیں کی تھی کہ جس طرح کی لگژری زندگی میرے ماں باپ، میرے بھائی، میری بھابیاں گزار رہی ہیں میں بھی وہی گزاروں۔ نہیں، میں جب اللہ تعالیٰ سے آگے دعا کرتی تھی کہ اے میرے اللہ، میری زندگی بہت بہتر گزارنا اور ہمیشہ مجھے منان کا ساتھ دینا۔ یہاں پہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہم عورتوں کا جب نکاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح میں محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نکاح میں محبت ہی تو ڈالتے ہیں کہ جو ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور اس گھر میں آ جاتی ہے، بھلا اس کو کہیں سے محبت نہ ملے، لیکن محبت اس کو اس کے شوہر سے جو ملتی ہے وہ اس کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہے۔ میری بہنوں، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، زندگی میں
कभी किसी ओवरसीज से शादी मत करना। मैं ये नहीं कहूँगी हर ओवरसीज एक जैसा होता है, लेकिन हर ओवरसीज की बीवी की ज़िंदगी एक जैसी होती है। खैर, मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड था। मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा अमीर थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट किया था। मुझे मेरे ससुराल की तरफ से तो बहुत कम गोल्ड मिला था, लेकिन मेरे माँ बाप ने माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा जहेज़ और सोना दिया था। मैंने मनान की मोहब्बत में कहा, ठीक है मनान, अगर आप यही चाहते हैं तो मेरे पास यही तोहफ़ा है आपके लिए। ठीक है, अगर आपकी खुशियाँ आपको मिल जाती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हालांकि मैं मनान से ये भी कह सकती थी कि आप अपने पेरेंट्स से बाहर जाने के लिए वो रकम ले लें। और इसके साथ मैं ये भी बताऊं, मैं अपने माँ बाप, मैं अपने भाइयों को कभी तंग नहीं करना चाहती थी। मैं अपने भाइयों की लग्जरी ज़िंदगी देखकर कभी अफसरदा नहीं हुई थी। और ये मेरे अल्लाह ताला। उन्हीं दिनों मनान के एक दोस्त दुबई से आए थे। उन्होंने हमारी दावत की। मैं और मनान उनके घर में दावत खाने गए, और जैसे ही हम उनके घर के दरवाजे के पास पहुँचे तो एक दफ़ा मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने मनान की तरफ यूँ देखा कि जैसे मैं मनान को ये कह रही हूँ, क्या मनान, तुम ऐसा मकान चाहते हो, ऐसा घर चाहते हो? और मनान के दोस्त के घर के सामने जो गाड़ी खड़ी थी, मैं मनान से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम ऐसी गाड़ी चाहते हो? इससे पहले कि मेरे दिल में ये सवाल उठते या मनान को मैं सवाल करती, मनान ने मुझसे कहा, मोना देखो मेरे दोस्त ने कितना माशाल्लाह आलीशान घर बनाया है और उसकी गाड़ी देखी है, और मेरे दोस्त ने 4 साल में ये सब कुछ बना लिया है। और मोना, क्या तुम नहीं चाहती कि ऐसा खूबसूरत ट्रिपल स्टोरी हमारा भी घर हो, और ऐसी खूबसूरत गाड़ी और ऐसी ज़िंदगी? खैर, मैंने मनान की हामी में हामी भर ली। हम लोग अंदर गए। मनान के दोस्त की जो वाइफ थी, उन्होंने बहुत अच्छी हमारी खिदमत की, बहुत अच्छा, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। हम जैसे कि बाहर निकले तो मनान की दोस्त की बीवी मुझसे बोली, भाभी अब तो भाई भी बाहर जा रहे हैं, तो आपको क्या एक्सपीरियंस है? मैंने मनान की दोस्त की बीवी से कहा, एक्सपीरियंस तो मुझे अब होगा। हाँ, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करना। मनान की दोस्त की आंखों में मैंने एक अजीब सी कैफियत देखी, जो मुझे मनान के बाहर जाने के बाद फील हुई। खैर, हम लोग वहाँ से घर आ गए। जब से मनान अपने दोस्त के घर से आए थे, चुप चुप रहना शुरू हुए। पहले तो मैं समझी कि शायद ये आउट ऑफ कंट्री जाने का कह रहे हैं तो उदास हैं, लेकिन एक दिन मनान बातों ही बातों में बोले कि मोना, मैं सुबह जेंट के पास जा रहा हूँ और प्लीज़ अपना गोल्ड मुझे दे दो। कुछ पैसे मैंने सेव करके रखे हैं, और जो कुछ पैसे तुमने सेव किए हैं वो भी मुझे दे दो। मैं मनान की मोहब्बत में इतनी अंधी थी, और हर बीवी होती है। जो जहाँ पर मेरी कहानी सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप भी अपने शोहर की मोहब्बत में कैद हैं। आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं शोहर की मोहब्बत ज़रूर होगी। यूँ वो दिन भी आ गया कि जिस दिन मनान मुझे छोड़ के एक लंबे सफ़र पे रवाना हो गए। मनान के जाने के बाद 1 महीना मुझे नींद नहीं आई। मेरे बाबा, मामा, मेरे भाई मेरे पास तकरीबन रोज़ ही चक्कर लगाते
اور بولتے مونا ہمارے پاس آ جاؤ، لیکن منان کہتے کہ نہیں، تم اپنے ہی گھر میں رہو گی۔ اور میں منان کے گھر میں بہت سکون سے رہنا شروع ہو گئی، کیونکہ مجھے اس گھر میں منان کی خوشبو آتی تھی۔ جیسے ہی منان کو 2 مہینے گئے ہوئے، میری ساس اور میری نندو نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ میں ایسی عورت تھی، میں منان کی محبت میں اور اس بات سے ڈرتے کہ کہیں ہمارے گھر میں لڑائی فساد بہت زیادہ نہ ہو، میرا شوہر پردیس میں ہے، میں بہت سی باتوں کو اگنور کرتی، اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، میں اپنی نندوئی سے بولی، بھائی میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے جتنی رقم آپ مانگ رہے ہیں، میرے پاس وہی پیسے ہوتے ہیں جو میرے ماں باپ اور میرے بھائی ہر عید شبرات میں مجھے آ کے دیتے ہیں۔ میرے نندوئی کو اس بات کا بہت غصہ آیا۔ میرے نندوئی بولے، اتنے سالوں بعد اگر میں نے آپ سے اتنے پیسے مانگ لیے ہیں تو آپ میں تو نخرہ ہی بہت ہے۔ اور یہ ایک مونا ہی جانتی تھی کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے منان کیا بیچتا تھا۔ منان ساری سیونگ اپنے پاس رکھتے تھے۔ منان اپنے گھر میں اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو ٹھیک ٹھاک خرچہ دیتے تھے۔ ہاں مجھے بھی دیتے تھے، میں یہ کیوں کہوں کہ مجھے نہیں دیتے تھے، لیکن مجھے بہت کم خرچہ ملتا تھا کیونکہ میری خواہشات اتنی بڑی نہیں تھیں۔ اور یہ الحمدللہ میرے ماں باپ مجھے اس چیز کی کمی نہیں دیتے تھے کہ میں اپنے شوہر کے آگے یا اپنے ساس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کیونکہ مجھے بھی یہی تھا کہ میرے شوہر پردیس میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور میں نے ان کا خواب پورا کرنا ہے اور اپنی خواہشات کو مار کے اپنا خواب پورا کرنا ہے۔ ایون یہاں تک کہ میرے نندوئی نے میری ساس کے آگے شکایت لگا دی، اور اس سارے کھیل میں میری نند بھی شامل تھی۔ میری ساس بولی، مونا اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ دو میرے نندوئی کو سوری میں اپنی ساس کو بہت زیادہ صفائی دینا شروع ہو گئی، لیکن میری ساس نے میری ایک نہیں سنی۔ یوں منان کے بعد جانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اس گھر میں اجنبی ہو گئی ہوں، اور خاص طور پہ اس دن سے، جس دن سے میں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ منان کی جب بھی کال آتی، میں منان کے ساتھ بہت پیار سے بات کرتی اور بہت محبت سے، کیونکہ کسی بھی قسم کا میں منان پہ پریشر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 3 ماہ گزر گئے، یعنی کہ 1 سال اور 9 ماہ، اور یوں میری ساس کے دل میں میرے لیے بہت زیادہ نفرت شروع ہو گئی۔ شاید میری ساس کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ منان اب اپنا ایک بہت عالیشان گھر بنانے والا ہے، کیونکہ منان ہمیشہ اپنی ماں سے اپنی ہر بات شیئر کر دیتا تھا۔ میری نند اور میری ساس مجھ سے بہت ہی برا سلوک کرنا شروع ہو گئی، جو شادی شدہ تھیں وہ بھی، اور جو بھی ان میرڈ تھیں وہ بھی۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا میری ساس نے، میری نندو نے کیا کہانی بنائی اور کب انہوں نے منان کو کال کی میرے کردار کے بارے میں۔ رات کے 1 بج گیا، میں بہت پرسکون نیند سے سوئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے منان کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہے اور میں اسی خوشبو میں سوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ منان کی تقریباً 1 بجے کال آ گئی۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھایا تو منان فوراً بولے، ابھی جاؤ امی کے کمرے میں اور امی کے کو اپنا سیل فون پکڑا کے آؤ۔ اور میں آدھی نیند میں تھی اور آدھی اٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ایک دفعہ بالکل سمجھ نہیں آئی جب میں نے منان سے دوبارہ اس بات کی سچائی جانی کہ میں کیوں امی کو فون دوں، ہوا کیا ہے۔ منان نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا
اور بولا جتنا کا ہے فی الحال اتنا کرو۔ میں نیند میں تو اٹھ گئی تھی۔ خیر میں اٹھی، میں نے دوپٹہ لیا، اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے اپنی ساس کا دروازہ بجایا جبکہ میری ساس سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ میری ساس نے دروازہ کھولا، آنکھیں ملتی ہوئی بولی، ہاں مونا کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی یہ فون لے لیں، منان نے کہا ہے کہ فون آپ کو دے دوں۔ میری ساس بولی کیوں، اس ٹائم ایسی کون سی ایمرجنسی تھی، تم کیا کر رہی تھی کہ منان نے بولا مجھے فون دے دو؟ میں بولی امی مجھے اس بات کا نہیں پتا، میں سوئی تھی، مجھے منان کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو فون دے دوں۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنی ساس سے کہا امی اپنے نمبر سے منان کو فون کریں کہ رات کو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن میری ساس کے تو تیور ہی بگڑے ہوئے تھے۔ میری ساس نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا۔ میری ساس بولی کہ میرا بیٹا اتنا شکی نہیں، آخر کچھ ہوا تو ہوگا۔ میں اس بات کو لے کے اپنے کمرے میں جا کے بہت روئی۔ یوں آہستہ آہستہ میری ساس، میری نندیں منان کے کانوں میں نہ جانے کیا کیا پھونک رہی تھیں اور منان کو دن بدن مجھ سے نفرت ہوتی چلی گئی۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا، اوورسیز منان صاحب نے مجھے حکم دیا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ میں جب بھی واپس آیا، سال بعد، 6 ماہ بعد، اور سب سے پہلے میں تمہارے سر پہ قرآن رکھوں گا کہ آیا تم سچی ہو یا میری ماں۔ ویسے تو مجھے تمہارے قرآن پہ بھی یقین نہیں، یقین ہے تو مجھے میری ماں پہ اور میری بہنوں پہ ہے۔ یوں میں وہاں سے روتی ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میرے بھائی، میرے ماں باپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں ایک کام وہ کر سکتے تھے کہ وہ میری بے گناہی کا ثبوت دے سکتے تھے، لیکن میری بھابیاں میری بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکتی تھیں۔ میں اپنے بھابیوں کے سامنے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک کمرہ چن لیا جس میں دن رات میں اپنی ماں باپ کا سامنا تو کرتی لیکن اپنی بھابیوں کا کبھی سامنا نہیں کرتی، کیونکہ میں شرمندہ تھی، اس گناہ کے لیے شرمندہ تھی جو گناہ میں نے کیا نہیں تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری بھابیوں کے دل میں میرے لیے کوئی بات ضرور ہے۔ ابھی 6 ماہ ہونے کو ہیں، میں اسی کمرے میں قید ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو اس کمرے میں قید کر لیا ہے اور ایک شوہر کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں ایک جیل میں ہوں اور اس انتظار میں ہوں کہ اوورسیز پاکستانی منان میرے لیے کیا سزا منتخب کرے گا۔ مجھے نہیں پتا میں بری ہو جاؤں گی یا مجھے عمر قید ہو جائے گی یا مجھے سزائے موت۔ میں اسی انتظار میں ہوں، ابھی میرا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، خاص طور پہ میرے ان اوورسیز بھائیوں سے، خدا کے لیے میں بھی کسی کی بہن بیٹی تھی، آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں ہم عورتوں کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی کہانی کا اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے آپ کی طرف سے بھی جواب کا انتظار رہے گا، میرے لیے کون سی سزا ہوگی۔